اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، کہ جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے۔ اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پروگرام چٹ چیٹ میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انجمن طلبہ اسلام نواب ڈویژن شہید بے نظیر آباد کے جنرل سیکریٹری ہیں، سوشل ورکر ہیں، اس کے علاوہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ بی بی اے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، محترم جناب تابش خضری صاحب۔ السلام علیکم تابش بھائی۔ وعلیکم السلام احسن بھائی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور میری بہت ساری دعائیں، تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ انشاءاللہ بھائی، آپ اسی طریقے سے مزید آگے محنت کرتے جائیں، اور میں آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں اس کام میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تابش بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تابش بھائی، میں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آڈینس کو، ہماری جو آڈینس ہے ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنے لائف میں کیا کیا کیا، اور اس کے علاوہ انجمن سے آپ کیسے جڑے، اور اس کے علاوہ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی احسن، ایسا ہے کہ میں اگر بات کروں انجمن طلبہ اسلام میں نے کب جوائن کیا، تو آپ کو بھی علم ہے کہ میرا تعلق انجمن طلبہ اسلام سے ہے، جس کا مقصد طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزہ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام اپنے پچھلے 52 سالوں سے یہ عظیم مقصد کو لے کر چلتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ اپنا 100 سال پورے کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، میں انجمن انشاءاللہ۔ طلبہ اسلام میں آنے کی میری سب سے بڑی وجہ میرے والد صاحب تھے، میرا گھرانہ۔ میرے والد صاحب نے اپنا جو ہے پوری جوانی جو ہے انجمن طلبہ اسلام کے نام کی۔ انہوں بے نے شک 9th کلاس سے لے کر جو ہے اس میں انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت کی، اور اس کے بعد مرکزی سیکرٹری جنرل کے عہدے تک انجمن طلبہ اسلام میں انہوں نے اپنا وقت دیا۔ اور دوسری بات، اس کے بعد میرے چاچو کا تعلق بھی انجمن طلبہ اسلام سے رہا، پھر میرے بڑے بھائی کا تعلق بھی انجمن طلبہ اسلام سے رہا۔ پھر میری باری آئی، میں 9th کلاس میں غالباً میٹرک کلاس میں تھا، تو 2014 کی بات ہے۔ تو 2014 میں نے انجمن طلبہ اسلام جوائن کی، اور 2014 کے اینڈ میں جب الیکشن کا ٹائم آیا، تو اس وقت میری پہلی ذمہ داری تھی نواب شاہ سٹی کا ناظم میں مقرر ہوا تھا 2015 سے، اور پھر وہاں سے ترقی کرتا 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 آج ڈویژنل جنرل سیکرٹری بنا ہوں۔ اور ان سالوں میں بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت سارے معاملات سیکھے، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک ذمہ داری پر ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے معاملات بنا کے رکھنے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ اور دوسری بات، جب آپ ایسا ایک عظیم مقصد اور ایسی عظیم تحریک میں کام کر رہے ہوں، تو پھر کام کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ الحمدللہ مجھے فخر ہوتا ہے کبھی کہ میں انجمن طلبہ اسلام کا حصہ ہوں، اور انشاءاللہ میں جب تک 32 سال کا نہیں ہو جاتا اس کا حصہ ہی رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے میں بی بی اے کر رہا ہوں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے، اور 5th سیمسٹر ہے میرا۔ یہ تقریباً لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمپلیٹ ہونے والا ہے، جولائی میں ہمارے آن لائن ایگزامز ہونے والے ہیں۔ اور اس کے کامیاب بعد جو کریں۔ ہے، آمین آمین، اور اس کے بعد جو ہے ارادہ میرا ایم بی اے کرنے کا ہے انشاءاللہ۔ ایم بی اے کے بعد پھر جو بھی ہے کہ اپنا بزنس، وہ فرسٹ پریورٹی ہے بجائے جاب کے۔ تو بس یہ سب کچھ معاملات ہیں، باقی کوئی اتنی خاص کوئی ہے نہیں ہاں تابش بھائی، آپ سے میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں، جب سے میں نے اے ٹی آئی جوائن کی، مجھے سب سے زیادہ سیکھنے کو اگر دوستوں میں دیکھا جائے، آپ نے بڑے بھائی کی طرح دوستوں کی طرح رہ کے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا۔ تو میں نے آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا آپ کے لیے، وہ میں نے یہ کیا کہ ہم لوگ کیوں نہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہمارا تعلق ہے، تو اسٹوڈنٹس کے اوپر ہی ہم بات کی جائے۔ تابش بھائی، سب بالکل۔ سے پہلا جو سوال میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا معاشرے میں رول کیا ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے؟
دیکھیں احسن، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی قوم یا ملک کے اندر ہر فرد کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کا بھی اس معاشرے کے اندر اپنا رول ہوتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کی میجورٹی جو ہے وہ یوتھ پر ڈپینڈ کرتی ہے. یوتھ کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے پاکستان کے اندر. اب دیکھیں کسی بھی قوم اور اس کا مستقبل جو ہے نا، اور اس کے مستقبل اس کی یوتھ ہوتی ہے. اس مستقبل کو سنوارنے والے اس کی یوتھ ہوتی ہے، اس کے نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن ہمیں مطلب شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اس وقت جب پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کی جب ہم سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے بیس پر جو ہے ہم سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، پختون، بلوچ، ہم ان کا نعرہ لگا کر قومیت سے ہٹ جاتے ہیں اور قوم پرستی میں آ جاتے ہیں. ہم اپنے مطلب ہم پاکستانی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم سندھی، بلوچی، پٹھان اور سرائکی اور مہاجر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا پاکستان ہونے کو مطلب پاکستانی کہلانے کو چھوڑنے کے بجائے ہم جب اس چیزوں میں قومیت پہ آ گئے تو ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اس کے مستقبل کو سنوارنے کے بجائے ان چیزوں کے اندر لگ گئے. دیکھیں اب سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایک جو اسٹوڈنٹ کا رول ہے نا، وہ ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک پاکستان ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. اگر ہم ایک پاکستانی ہوں گے، محب وطن ہوں گے، تو ہم جو ہے اس ملک کو سنوار سکیں گے، اس ملک کو جو ہے ترقی کی جانب لے کے جا سکیں گے. جی سر. تابش بھائی ایک سوال ابھی آپ نے ماشاءاللہ ATM میں کام بھی کرتے ہیں اور سوشل ورک میں بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. انجمن طلبہ اسلام نوابشاہ نے بھی اور مختلف دوسرے شہروں کی تنظیموں نے بھی اور بہت سے لوگوں نے. اچھا یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال میں انجمن طلبہ اسلام نے سب نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہے. آپ دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ یار ہمیں سوشل ورک کرنا چاہیے؟ کیا سوچ کے آپ نے سوشل ورک کو اسٹارٹ کروایا اپنی سٹی سے، اپنی جو کیبنٹ ہے ان سے، اور اس کے علاوہ جو ہے آنے والے نوجوانوں کو اور جو ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے میں نام ہمیشہ لیتا ہوں JDC کا، ایدھی کا، سیلانی کا اور بہت سی مختلف سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں احسن صاحب، انجمن طلبہ اسلام جو ہے جب ان کے کارکنان کی، ذمہ داران کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے آپ نوابشاہ کی بات نہ کریں، پورے پاکستان میں انجمن طلبہ اسلام نے جتنی ہو سکی، جس طریقے سے ہو سکی، اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں انہوں نے بہت ہیلپ کری. اور یہ صرف لاک بالکل ڈاؤن ہے، اس سے پہلے جو 2005 کا کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تب انجمن طلبہ اسلام نے جو ہے وہ دل کھول کے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی تھی. اور پھر اس کے بعد جب 2010 میں اور 2012 میں سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا تب بھی انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیا تھا. اور جب اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں بھی انجمن طلبہ اسلام نے اپنا کردار ادا کیا. بات کریں نوابشاہ کی تو الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام نوابشاہ کی جانب سے نوابشاہ کے اندر 250 راشن کے پیکٹس بانٹے گئے رمضان سے پہلے. پھر رمضان کے اندر افطاری کا اہتمام کیا گیا، وہ سب لوگوں نے دیکھا. تو وہ بھی ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا. اور وہ جو احسن صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جب رات کے ٹائم ہم نے 1 بجے بالکل جب بالکل لوگوں کے گھروں میں جا کر ہم نے راشن بانٹا اور جب ہم نے کنڈی پہ جا کے راشن دیا تو لوگوں کے فیس پر جو اسمائل تھی، جو خوشی کے لمحات تھے، وہ مطلب آج بھی آتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم اس کام کو مزید جاری رکھ سکیں. دیکھیں سوشل ورکر ہونے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہو تو جس سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. اگر آپ کے دل میں احساس ہے، اگر آپ اپنے سے کم کی 10 روپے کی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ جو ہے سوشل ورک کر رہے ہیں. تو یہ ایک جذبہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جذبہ انسان کے دل میں. اور میں JDC اور یہ جتنے بھی ادارے اپنا آپ اس میں اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل انہوں نے بالکل تھیلیسیمیا کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. تھیلیسیمیا میں جب بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے تقریباً 16-17 ہزار بوٹلز دیے بلڈ کی. تو میں ان کو بھی مطلب حضرت صاحب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت
ایک اچھا انیشیٹو لیا. اور دوسرا اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمات ہیں وہ الحمدللہ اپنا کام تو ویسے کرتی آ رہی ہیں. اس کے اندر آپ 2-3 نام بھول گئے ہیں. اس کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اس نے بالکل بہت اچھا بالکل کام بالکل. کیا. اس میں انجمن طلبہ اسلام کی ہی یہ ساتھی ہیں. اور دوسرا شیڈ فاؤنڈیشن، انہوں نے بھی اس لاک ڈاؤن کے اندر بہت زبردست کام کیا. اور انشاءاللہ اس طریقے سے یہ تو کام چلتا رہے گا. اور ہماری نیک دعائیں تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا جی سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. تابش بھائی، یہ تو آپ نے بات واقع میں ہے کہ میں کچھ نام مس کر گیا تھا. اور میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، کسی نے سائیکل لینی تھی، کسی نے کوئی کھلونا لینا تھا، کسی نے کچھ لینا تھا، انہوں نے جا کر آرگنائزیشن کے اندر وہ دیا اور کہا یہ کہ ہمارے جو نوجوان، ہمارے جتنے بچے جو بھوکے ہیں، جن کو دودھ کی ضرورت ہے اور آٹے کی ضرورت ہے، ان کے لیے یہ لے کے جائیں. میری سائیکل بعد میں بھی آ جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن یہ مین کریں. اچھا تابش بھائی، جہاں اسٹوڈنٹ کا ذکر ہو وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کو ہم بول دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ہٹنے کے بعد، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر یہ واقعہ ہوا، انہوں نے اس کے نوٹیفیکیشن اس کا پاس کیا. تابش بھائی، اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹنے کے بعد اس کے کیا اثرات اسٹوڈنٹ کے اوپر مرتب ہوں گے، اسے ذرا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں احسن صاحب، سب سے پہلے اثرات مرتب تو بعد میں ہوں گے جب تک اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر سے پابندی ہٹے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس یونین پر یونین کیوں ضروری ہے، کہ ان کے اوپر سے پابندی ہٹنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں آج ہمیں بڑی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رکشے والوں کی یونین ہے، ریڑی والوں کی یونینز ہیں، تاجروں کی بالکل بالکل. یونینز ہیں، ایون کے مزدوروں کی یونینز ہیں. دیکھیں انجم اپنا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، اسٹوڈنٹس، ان کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھیں یہ تو جمہوری حق ہے ان کا، ان کو حاصل کرنا چاہیے، تو ان کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ وہ اتنے سالوں سے اس کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. اب بس یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں ایک بل پاس ہو جاتا ہے کہ ہم منظوری دے رہے ہیں کہ اس پہ سے پابندی ہٹ جائے گی، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی عملی کام نہیں ہوتا. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس ملک کے اندر ریڑی بان کی یونین ہے اور اسٹوڈنٹ کی یونین نہیں ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے، فکر والی بات ہے. اچھا دیکھیں بہت اسٹوڈنٹ شکریہ. یونینز کے فوائد کیا ہیں. ایک اسٹوڈنٹس کی یونین کے فوائد کیا ہیں؟ آج جب ہم یونیورسٹیز کی طرف دیکھتے ہیں تو یونیورسٹیز جو ہیں سیلف فنانس کے نام پر ایک انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. دوسرا، میرٹ کی جو پامالی انہوں نے کی ہوئی ہے، میرٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر. دوسرا پھر فیسوں کی جو معاملات ہیں، کس طریقے سے فیسیں انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ اس کے خلاف بولے گا تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم پاور میں نہیں ہوں گے، یونینز نہیں ہوں گی، اس کے خلاف آپ ایکٹ کر ہی نہیں سکتے، ان کے خلاف آپ جدوجہد کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں فار ایگزامپل، اگر ایک غریب کا بچہ اپنی فیس بڑی مشکلوں سے جمع کر کے یونیورسٹی میں جاتا ہے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کوئی ناجائزی ہوتی ہے، اگر وہ ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اس کے خلاف اکیلا آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سپلی لگ جاتی ہے، اس کے مارکس کم ہو جاتے ہیں، اس کی جی پی اے کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. جب اگر اسٹوڈنٹ یونین ہوگی تو کوئی بدماشی نہیں ہوگی، نہ اساتذہوں کی، یونیورسٹی والوں کی. اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یونینز کو بحال کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین جب بحال ہوں گی تو یہ ملک پاکستان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گی. دیکھیں جب ادھر سے پڑھا لکھا طبقہ اور پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے سیاستدان یہاں سے نکل کر اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے تو یہ ایک پاکستان کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگی. تابش بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اسکول اور یونیورسٹیز کی آپ نے باتیں کی، کالجز کی. اچھا میں اب سوال کروں گا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تینوں کو رکھ کے ہمارے تعلیمی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے چیٹنگ کلچر انٹروڈیوس کروا دیا گیا اور بہت سے مختلف چیزوں میں ہمارا تعلیمی نظام دھرم برہم ہو گیا اس کا نظام. ہمیں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اسے ذرا ایکسپلین کیجیے گا. جیسا نا آپ نے سوال جو ہے نا بالکل بہترین کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم اسٹوڈنٹ یونین سے تعلق رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق ہے، تو اس کے اوپر تو ہم ایک عرصے سے ضد بحث کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے نوٹیفیکیشنز اور اپنے لیٹر پیڈ پر ان کو دیتے رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے ہمیں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا اقدام تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ہے نصاب کی چینجنگ. دیکھیں بالکل
ہمارا لمحہ فکر یہ ہے کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر میں جو بکس پڑھی وہی ہم نے پڑھی. تو بالکل یہ ایسا ہی ہے. کتنا بڑا ایک گیپ ہے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے. بالکل اب اگر ہمارے بات بعد کی آنے جائے, بھی پڑھے. ہمارے بعد آنے والے بھی پڑھے, اور یہ پتہ نہیں کب تک بالکل پڑھتے رہیں کب گے. تک پڑھتے رہیں گے. اب بالکل. دیکھیں, اب اس کے اندر ایک چیز اور ہے, نصابی اپنا چینجنگ کے حوالے سے. اپنا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, چھوٹا بچہ پریپ کلاس کا, وہ آتا ہے 9th کلاس تک محنت کرتا ہوا, پڑھتا ہے, ٹاپ پوزیشنز لیتا ہے, فل محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب 9th کلاس میں پیپر دینے جاتا ہے وہ بورڈ کے, میں انٹیریئر کی بات کر رہا ہوں آپ سے, نہ کہ کراچی کی, نہ کہ کہیں اور کی. تو جب وہ 9th کلاس کے پیپر دینے جاتا ہے تو وہاں پر ماشاء اللہ سے ہمارا جو کاپی کلچر ہوتا ہے نا, تو اس بچے کو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پوری پیپر کی تیاری کر کے آیا ہوں, اور جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے پوری سال کچھ نہیں پڑھا, وہ بھی اتنا ہی لکھ رہا ہے, میں بھی اتنا ہی لکھ رہا ہوں. تو اس بچے کے اندر جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. پھر وہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا پیپرز کی تیاری کر کے نہیں آتا, پھر وہ بولتا ہے جیسے اس نے پیپر دیے ایسے میں جا کر پیپر دے لوں گا. تو اس طریقے سے یہ سسٹم ہمارا خراب ہوتا آ رہا ہے. جب 9th میں ہم پیپرز کی تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد میٹرک میں بالکل نہیں کرتے, فرسٹ ایئر میں تو ڈر ہی کھل جاتا ہے کہ بھائی اب کون کرے گا. بالکل پھر اسی ایسا ہی ہے. طرح سیکنڈ ایئر ہے, اور جب پھر اسٹوڈنٹ یہاں سے کمپلیٹ ہونے کے بعد یونیورسٹیز میں جاتا ہے تو وہاں کا نظام ہی بالکل چینج ہے, کہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہی پیپر دینا ہے, وہاں پر کوئی چیٹنگ کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ مراحل خراب ہو جاتے ہیں وہاں پر جا کے. ظاہر سی بات ہے, جب بچہ 4 سال تک چیٹنگ کے آسرے پر پیپر کر کے ہے, تب وہ جا کر یونیورسٹی میں پیپر کیسے دے گا؟ اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کاپی کلچر کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں یہ بالکل. کاپی کلچر کو بالکل خاتمہ کرنا پڑے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے کافی حد تک اس میں مطلب چینجنگز کیے ہیں اور اسٹرکٹ ماحول بنایا ہے, لیکن اس کو اور مزید جو ہے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز دیکھیں, جو نااہل اساتذہ ہیں نا, جو گورنمنٹ اسکولز کے نااہل اساتذہ, سٹیز کے اندر نہیں, آؤٹ سائڈ جو آپ چلے جائیں ولیج سائڈ پر, تو جی جی ان کو وہاں سے ہٹا کر اہل لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. میرٹ کے اوپر وہاں پر ٹیچرس کو لانے کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پر اکثر ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو آتے ہیں کاٹن کا سوٹ پہن کر, منہ میں پان ہوتا ہے, گریبان کے بٹن کھلے ہوتے ہیں, اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو ٹیچرز نہیں کہہ سکتے نا. اچھا ان تابش چیزوں بھائی کی ضرورت ہے. دوسرا, میں ایسا اس کو کنٹینیو کروں گا, ہمیں اس وقت جی جی نصاب کے اندر جو چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آج جو ہے ہم مدرسے کے بجائے اسکول کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں. اگر بچہ مدرسے نہیں جاتا چلیں کوئی بات نہیں, لیکن اسکول لازمی جانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کے اندر ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں, دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے ان کے حساب سے مدرسے کی تعلیمات کو اسکول کے اندر لے کر آنا ہے. ان کے نصاب کے اندر چینجنگز کرنی ہے, ان کے نصاب کے اندر دین کو لے کر آنا ہے, ان کے نصاب کے اندر عشق مصطفیٰ کو لے کے آنا ہے, ان کے نصاب کے اندر عشق صحابہ کو لے کر آنا ہے, تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھیں, ان کا حسن اخلاق پڑھیں. اور دوسری بات, ایک الگ سے چیپٹر ہونا چاہیے اخلاقیات کا. ہمیں اپنے نصاب کے اندر اخلاقیات کا چیپٹر رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان چینجنگز کو نہیں کریں گے, ہم اپنے تعلیمی نظام کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. اچھا تابش بھائی, جو آپ نے بھی بات کی کہ ٹیچرز کو تبدیل کرنا چاہیے, جو لوگ نااہل ہیں جنہیں کچھ نہیں, اس بات کے اوپر میں ایگری کروں گا آپ کی. میرے پاس کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری, ایک اینکر بینک کے باہر کھڑے ہوئے اور ٹیچرز جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے. وہ ٹیچرز جو آپ نے کہا کہ نااہل اساتذہ, انہوں نے کیا کیا, ان سے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ کے کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, تو جواب ملا سائنس کا. کہتے کہ بھائی H2O پانی کا فارمولا کیا ہے, تو ان کو یاد ہی نہیں کہ پانی کا فارمولا ہوتا کیا ہے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے, ہمیں اس پہ دیکھیں, یہ غور کرنا نااہلی ہے چاہیے. نا ہماری, یہ ہماری نااہلی ہے نا, کہ ہم جو ہے گورنمنٹ جاب کے چکروں میں, مطلب وہ کیا کہیں, چلیں تھوڑے آگے چلتے. اچھا طالب بھائی, اب میں ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر ایک دو سوالات آپ سے کروں گا کہ جی جی. پاکستان کو ڈیجیٹل ہونے کی ضرورت کیوں ہے, اور اگر پاکستان ڈیجیٹل ہوتا ہے, جیسے کہ چائنا دوسرے کنٹریز ڈیجیٹل ہیں, اور اگر پاکستان ڈیجیٹل ہوتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ دیکھیں احسن صاحب, پہلے تو سب سے میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان الحمدللہ ڈیجیٹل ہے اور مزید ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, اس کی بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں, آج آپ گھر بیٹھ کر جو ہے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے بل جمع نہیں کراتے, آپ بالکل گھر بیٹھ کے جو ہے وہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتے,
آپ گھر بیٹھے شاپنگ بھی کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھے لائن لگا کے ٹکٹس لینے نہیں جا رہے ٹرین کی, آپ گھر بیٹھے ٹکٹس لے رہے ہیں, اور ایزی پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹرانزیکشنز موبائل سے ہو رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ڈیجیٹل دور کی طرف جانے کی طرف اشارہ ہی ہے. لیکن اس کو جو ہے نا مزید سیکیور اور سینٹرلائز ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں جو ہے اگر ہم پاکستان کے اس میں معاملات کی ڈیجیٹل ہونے کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنا نادرا سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک ڈیجیٹل ہے اس کو, لیکن اور مزید ڈیجیٹل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر اور زیادہ چینجز لے کے آئیں اور فیچرز اس کے اندر ہوں. دوسرا پھر ہمارا جو کرائم سسٹم ہے, پولیس اسٹیشن سسٹم ہے, اس کو ڈیجیٹل ہونے کی ضرورت ہے. وہ کئی شہروں پہ, گنتی کے کچھ شہروں میں وہ ڈیجیٹل ہے, آن لائن ایف آئی آر سسٹم ہے, لیکن اس کو پورا سینٹرلائز ہونا پڑے گا. ہمیں اسے سینٹرلائز کرنا پڑے گا اس سسٹم کو, پولیس کے جو سسٹم ہے. دوسرا پھر اگر ہم دیکھیں, میں نے وہی بات جو پہلے کی کاپی سسٹم والی, اس سسٹم کو آئے ہوئے دنیا میں کئی سال ہو گئے, لیکن بالکل پاکستان میں یہ اب متعارف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری نااہلی ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کی نااہلی ہے. دوسرا ہمارے اس میں جو ہے حکومت اور حکمران ان کی نااہلی ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو ایسی فیسلٹیز نہیں دیتے کہ وہ ایجادات کریں. اس وقت جو ہے پاکستان میں ایک عارفہ کریم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں عارفہ کریم جیسی لاکھوں عارفہ کریم چاہیے تاکہ اس ملک بالکل. کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف لے کے چلیں. اگر دیکھیں ہم اس ریس میں پیچھے رہ گئے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے, دور کے حساب سے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا تابش بھائی, یہ بات سوال میں نے آپ سے اس طرح سے کیا تھا, اس کی بہت ایک حیرت انگیز مثال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پاکستان کے اندر کرونا وائرس اسٹارٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری مارکیٹ سے ماسک شارٹ ہو گئے. اس کے علاوہ کرونا کٹس, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سیمپل لے کے ایمبولینس جا رہی ہے, اس کی ایمبولینس کے ڈرائیور کو یا ساتھ میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ورکر بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی کرونا کٹ کی ضرورت ہے. وہ کٹس جی ہماری بالکل چائنا سے آئی ہیں تو ہم لوگوں نے جا کے لوگوں کو پہنائی ہے, ورنہ تو ہمارے لوگ اس طرح ہی گھوم رہے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور یہی چیز اگر پاکستان میں بن رہی ہوتی, ماسک اگر وافر مقدار کے اندر پاکستان کے اندر ڈیجیٹل اگر کمپلیٹ ہو جاتا اس وقت, آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے, تو ہم چائنا کو نہ کہتے کہ چائنا نے 10 دن میں ہاسپٹل بنا لیا, بلکہ ہم پاکستان کا نام دیتے کہ پاکستان نے ایسا کام کیا جو دنیا نے نہیں کیا, اور ہمیں چاہیے کہ اس وقت اس پہ کام کریں. اچھا تابش بھائی, آپ بالکل کوئی ماشاءاللہ سے شک نہیں. یوتھ کے لیڈر ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. دیکھیں احسن صاحب, میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی کہ جب تک یوتھ کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے قوم پرستی, فرقہ واریت اور لسانیہ جیسی چیزوں سے باہر نکل کے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے سوچنا پڑے گا. ہمیں محب وطن ہونا پڑے گا, ہمیں پاکستانی بننا پڑے گا, نہ کہ سندھی, بلوچی, پٹھان اور یہ اس کے نام سے ہم کہلائے جائیں. ہمیں اس طریقے سے چلنا پڑے گا کہ اگر سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے, پنجابی ہے تو پاکستان کی فتح یابی ہے, اور بالکل پنجابی ہے تو بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے, پٹھان ہے تو پاکستان کی جان ہے, اور مہاجر ہے تو پاکستان کی شان ہے. اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو ہی ہم اس پاکستان پہ جو ہے مستقبل کو سنوار سکیں گے. جب ہم ایک قوم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم پاکستان کا سوچیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کوئی پل نہیں بنائے, کوئی روڈس نہیں بنائے, کوئی سڑکیں نہیں بنائی. انہوں نے اگر بنائی تو صرف ایک قوم بنائی. اب جب پھر وہ قوم بنی تو پھر لوگ دنیا نے دیکھا, تاریخ میں لکھا گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر بھی حکومت کی گئی. تو اس طریقے سے ہمیں اس وقت ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک قوم بنیں گے تو ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں گے, اور جب پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو پاکستان اس عروج کو پہنچے گا. تو بس میری ایک یہی یوتھ سے گزارش ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں, ان فرقہ واریت سے ہٹیں, ان قوم پرستی کے چکروں سے ہٹیں, اور پکے اور سچے پاکستانی بنیں, اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کریں. تابش بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں اس شعر کے ساتھ جی اپنی جی یوتھ کو دوں جی جی کہ جی جی نہیں ہے ناؤ میں اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے بھاری ساکی. ذرخیز ہے ساکی. بالکل تابش بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی بہت شکریہ.